مجھے امی نے جنم دے کر خود دوسری دنیا میں جا بسیں، والد صاحب اور دادی نے پالا۔ جو شریک سفر بنا وہ بھی انہی حالات کا پروردہ تھا۔ میری کامران سے شادی ہوئی تو ہم دونوں کو رخصتی کے وقت والدین کے نہ ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ماں باپ کی دعائیں نئی منزلوں کی سمت سفر کرنے میں آسانی دیتی ہیں۔ رخصتی کے وقت کئی دھڑکے اندیشے ساتھ تھے۔ اجنبی لوگوں میں جا رہی تھی، ایک اجنبی کو اپنا سمجھنا تھا۔ کچھ خبر نہ تھی کہ آئندہ کیا حالات درپیش ہوں گے۔ کامران اچھے انسان تھے، ہم ایک دوسرے کو سچے اور مخلص جیون ساتھی بن گئے تھے۔ بھروسہ اور اعتماد جو میاں بیوی کی کامیاب زندگی کی کلیدی حیثیت رکھتا ہے، خدا نے عطا کر دیا، تو معاشی تنگی کے باوجود دن سکون سے گزرنے لگے۔ کامران گریجویٹ تھے مگر کوئی سفارش اچھی نہ تھی، اس لیے اچھی نوکری نہ ملی۔ بہت دوڑ بھاگ کی مگر نوکری نہ ملی تو ایک جنرل سٹور پر سیلز مین ہو گئے۔ دن بھر محنت کر کے رات کو تھکے ہارے آتے، میں ان کی بہت خدمت کرتی تھی، وقت پر گرم کھانا اور ہر شے ہاتھ میں دیتی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ پڑھنے بیٹھ جاتے تاکہ اپنی قابلیت بڑھا سکیں۔ اچھی نوکری کی امید دل میں لیے وہ پرائیویٹ طور پر پڑھتے رہے اور کئی کورسز کر لیے۔ تب میں سارا دن گھر میں کام کرتی اور وہ محنت مشقت سے میرے لیے خوشیوں کا اہتمام کرتے۔ ہم دونوں چھٹی کے دن سیر پر جاتے اور خوشحالی کے خواب سجائے ہم ہنسی خوشی وقت گزار رہے تھے۔ اسی طرح شادی کا 1 سال گزر گیا لیکن میں ماں نہ بن سکی۔ اسی وجہ سے ہم دونوں کو فکر لاحق ہو گئی۔ ایک لیڈی ڈاکٹر سے علاج کروانا شروع کر دیا۔ تمام رپورٹس ٹھیک تھیں لیکن 5 برس گزر گئے، اولاد کی خوشی نہ ملی اور میرا دل اندر سے خالی ہونے لگا۔ تب میں نے بہت محسوس کرنے لگی ہر بات کو۔ بات پہ بات آنکھیں جھلک پڑتی، ٹی وی پر اشتہار نہ دیکھتی جو بچوں سے متعلق ہوتے۔ کامران مجھ سے بچے نہ ہونے کے بارے میں بالکل بھی بات نہ کرتے، وہ اس موضوع کو چھیڑتے ہی نہیں تھے کہ کہیں میری دل آزاری نہ ہو جائے۔ میرا یوں خیال رکھتے تھے جیسے کوئی ہتھیلی کی آبدنی کا خیال رکھتا ہے۔ اسی دوران کامران مسلسل ترقی کی کوشش میں لگے رہے، مختلف جگہ اچھی نوکری کے حصول کے لیے درخواستیں دیتے رہے۔ آخر اللہ نے ان کی سن لی اور ان کو تو بہت ہی اچھی ملازمت مل گئی، دفتر سے گاڑی بھی ملی کیونکہ فیلڈ ورک کرنا تھا۔ زندگی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، زندگی کی آسائشیں میسر تھیں مگر اولاد کی کمی تھی جو دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی۔ لیکن اللہ بہت مہربان ہے، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ سب کی سنتا ہے۔ بالآخر ہماری بھی سنی گئی۔ شادی کے پورے 8 سال بعد مجھے اولاد کی خوشی سے ہمکنار کیا۔ کامران بے حد مسرور تھے مگر گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتے۔ میں زیادہ سے زیادہ آرام کروں۔ آخر وہ بھی دن آ گیا جس کا ہم کو انتظار تھا۔ قدرت نے ایک انتہائی خوبصورت بیٹا عطا کیا لیکن وہ کچھ کمزور تھا۔ وقت گزرنے لگا، آئے دن اس کی صحت خراب رہتی اور ہم پریشان رہتے۔ سچ یہ ہے کہ کسی نعمت کی زیادہ قدر تب ہی ہوتی ہے جب وہ مشکل سے ملتی ہے۔ ہم دونوں بھی زیادہ عبادت گزار ہو گئے تھے، بچے کی صحت کے لیے دعائیں کرتے، تہجد کے بعد اس کی دراز عمر کی دعا مانگتے اور یہ بھی کہ وہ نیک اور صالح ہو۔ 3 سال بعد وہ بہت صحت مند اور تندرست اور توانا ہونے لگا۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہ اپنی پیاری پیاری باتوں سے ہمارے دل کو لبھاتا اور ہنساتا، وہی ہماری زندگی اور خوشیوں کا مرکز بن گیا تھا۔ اللہ نے پھر مجھے خوشخبری دی اور پھر سے میری گود ہری ہو گئی۔ اس دفعہ بیٹی ہوئی جس کا نام میں نے زہرا رکھا۔ بیٹا عمران اور بیٹی زہرا آپس میں بہت مشابہت رکھتے تھے، ساتھ ساتھ کھیلتے اور دل شاد اور آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ سچ ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، دونوں بچے اسکول جانے لگے، گھر کے اخراجات بھی بڑھ گئے۔ کامران نے سوچا کیوں نہ ملازمت کے ساتھ کوئی سائیڈ بزنس کر لوں تاکہ رزق حلال میں اضافہ ہو۔ ایک دوست کے ساتھ شراکت داری کر لی، وہ تجارت کرتا تھا۔ ایک روز جب چھٹی کے دن تھا، دونوں مال لینے پشاور گئے۔ واپسی میں اسلام آباد کے قریب بم دھماکے میں دونوں ہی جاں بحق ہو گئے۔
حادثہ ایک اسلحے کے اڈے پر ممنوعہ علاقے میں ہوا۔ یہ وہاں سے اتفاقاً گزر رہے تھے۔ گاڑی تباہ ہو گئی اور بہت سی راہگیروں کے پرخچے اڑ گئے۔ جب ہمیں اطلاع ملی تو میں یہ خبر سن کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ محلے کی ایک عورت نے مجھے اور بچوں کو سنبھالا۔ میری حالت دیکھ کر بچے بھی سہم گئے تھے۔ دونوں بہت ہی کم سن تھے، زندگی میں موت کے فلسفے کو نہیں سمجھتے تھے۔ جب ان کو بتایا کہ ان کے باپ اس دنیا میں نہیں رہا تو وہ مجھ سے لپٹ گئے۔ کڑے سے کڑے وقت میں بھی آخر گزر جاتا ہے۔ صبر سے کام نہ لیتی تو کیسے معصوم بچوں کی پرورش کر پاتی۔ خوشیوں نے آنگن میں قدم رکھا ہی تھا کہ بہاریں لوٹ گئیں تھیں اور خزاں کا موسم مقدر ہو گیا تھا۔ وہ دن یاد آتے تو کلیجہ منہ کو آتا جب بچے باپ کے انتظار میں سوتے نہ تھے اور میں ان کو جھوٹے لفظوں سے بہلاتی تھی کہ آ جائیں گے، ابھی دفتر کے کام سے گئے ہیں، سو جاؤ، جب آئیں گے جگا دوں گی، وہ کھلونے لینے گئے ہیں۔ لیکن آخر کب تک؟ مرنے والے کب واپس آتے ہیں؟ کئی روز تک میں نے کھانا نہ پکایا تھا۔ محلے کی عورتیں کھانا لا کر میرے بچوں کو کھلاتی، مجھ پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ کامران کے بغیر کیسے کھاتی، بھوک ہی ختم ہو گئی تھی۔ سانس کی ڈوری قائم رکھنے کی خاطر چند نوالے نگلتی اور پانی پی لیتی۔ عورتوں نے سمجھایا کہ ہوش کرو، تم اب 2 بچوں کی بھاری ذمہ داری ہے، ایسا کرو گی تو بیمار ہو جاؤ گی اور تمہارے بچے کون سنبھالے گا؟ ان بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے، اسکول بھیجنا ہے اور تم نے رزق کی فکر کرنی ہے۔ ہوش آیا تو گھر میں دانا نہ تھا، نوکری ڈھونڈنے نکل پڑی۔ اب زندگی کا مقصد صرف ان بچوں کو پریشانیوں سے بچانا تھا، اس قابل انسان بنانا تھا۔ آخر کار میں نے اسکول ٹیچر کی ملازمت کر لی اور وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ عمران اور زہرہ پڑھ لکھ کر بڑے ہو گئے۔ اب یہ دونوں جوان تھے اور زندگی کے دکھوں کو سمیٹنے کے قابل ہو چکے تھے، لیکن باپ کا خلا جو رہا وہ کبھی پورا نہ ہو سکا۔ وہ اب بھی روزانہ ہی اپنے باپ کو یاد کرتے تھے۔ عمران کو ملازمت مل گئی اور اس نے گھر کا خرچہ اٹھا لیا۔ زاہدہ نے بھی BA کر چکی تھی، اس نے BEd کیا اور ٹیچر ہو گئی۔ دونوں بچے مجھے ملازمت نہ کرنے دیتے تھے، کہتے تھے آپ نے بہت کام کر لیا ہے، اب آپ کے آرام کا وقت ہے۔ ساری فکریں دور ہوئیں تو بچوں کی شادی کی فکر لگ گئی۔ میں نے بہت تحمل سے کام لیا تھا، بچوں کی سامنے تھکن کو کبھی ظاہر نہ کرتی تھی، بیمار ہوتی تب بھی کام پر جاتی تھی۔ میرے بچوں کو کسی بات کا پتہ نہ تھا۔ میں نے اپنے بچوں کا مستقبل کی خاطر اپنی بھری جوانی مٹی بنا لی تھی۔ میں نئے کپڑے سالوں بعد خریدتی، بچوں کو اچھا کھلاتی، خود روکھی کھا لیتی۔ ان کو پتہ نہ چلنے دیتی اپنی چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی پوری نہیں کرتی تاکہ میرے بچے کسی چیز کو نہ ترسیں۔ زندگی کی گھٹناؤں نے مجھے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا، لیکن جب میں اپنے بچوں کو کامیاب دیکھتی تو میرے دل میں سکون اور ٹھنڈک پھیل جاتی۔ میں ایک ماں تھی، میں نے جو کیا اس پر بہت خوش تھی۔ ایک روز عمران نے مجبور کیا کہ ہم نئے گھر شفٹ ہو جاتے ہیں اور یہ پرانا محلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تب میں نے اسے بہت منع کیا کیونکہ میں نے ساری زندگی اسی محلے میں گزار دی تھی۔ محلے والے میرے دکھ سکھ سے واقف تھے، میری خوشی غمی کے سانجھے تھے، لیکن بیٹا نہ مانا۔ شاید نئی نسل اپنی ہی سوچتی ہے۔ بیٹے نے گھر فروخت نہ کیا لیکن اسے کرائے پر چڑھا دیا اور ہم نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ یوں اس نے میری بات بھی رکھ لی اور اپنی آرزو بھی پوری کر لی۔ عمران بھی اپنے باپ کی طرح لائق تھا، اس کو جلدی ہی ترقی ملنے لگی، اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گیا تھا۔ وہ دیر سے گھر آنے لگا۔ ایک روز میں نے قسم دے کر کہا، سچ بتاؤ کیوں دیر سے گھر آتے ہو؟ کہاں وقت گزارتے ہو؟ اس نے دبے لفظوں میں بتا دیا کہ ایک لڑکی سے دوستی ہے اور اسی کے ساتھ گھومتا ہوں۔ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے شکر کیا کہ اس نے سچ بتا دیا اور میں نے اسے اجازت دے دی۔ اس کی شادی دھوم دھام سے اس کی پسند کی لڑکی سے کر دی۔ جب ماریہ بہو بن کر گھر آئی، پتہ چلا کہ وہ دولت مند مگر لاپرواہ والدین کی بگڑی اولاد ہے جس کو بڑوں کا ادب کا علم نہیں اور نہ ہی چھوٹوں کا لحاظ ہے۔ اس کی تربیت پر والدین نے کوئی توجہ نہ دی تھی۔ دونوں ہی اپنے اپنے مشاغل میں گم رہتے تھے اور بچوں نے نوکروں کے رحم و کرم پر بچپن سے جوانی کی منازل طے کی تھیں۔
मारिया हसीन थी, मगर इसके हुस्न का तकब्बुर, दीमक और गुरूर को घुंड लग चुका था। वो मुझसे और जाहिदा से सीधे मुंह बात ना करती, सिर्फ अपने शौहर से खुशदिली से बात करती और हमें मुंह भी ना लगाती। ये बात बहुत दुख देने वाली थी, लेकिन मैं खामोश रहती। असल में मारिया के वालिद एक बड़े बिजनेसमैन थे। इनके कारोबार में बेटे के साथ साथ बेटी का भी हिस्सा मौजूद था और मुनाफा हर माह मारिया के अकाउंट में डाल दिया जाता था। शायद इसी बात का इस लड़की को तकब्बुर था। मारिया की माँ की सोशल सरगर्मियाँ बहुत थीं। इसने शुरू से ही बच्चों को हॉस्टल्स में डाल दिया था। जब बच्चे छुट्टियों पर घर आते तो नौकर इनकी देखभाल करते और माँ बाप दोनों के पास ही टाइम ना होता कि अपनी मसरूफियात से हटकर औलाद की तरबियत पर तवज्जो दें, इनको अदाब सिखाएं जो ज़रूरी होते हैं एक पुरसुकून और कामयाब ज़िंदगी के लिए। मारिया को ऐसा माहौल मिला कि इसे रिश्तों का एहसास ही ना था। मैं बहुत परेशान थी कि मुझे कैसी बहू मिल गई जो सारा दिन अपने कमरे में रहती है और जो शौहर के सिवा किसी से बात करना पसंद नहीं करती। जब पड़ोस से कोई बहू को देखने की फरमाइश करता तो मुझे कहना पड़ता कि अभी सो रही है। वो कहती कैसी बहू है जो सारा दिन सोती रहती है। अब मुझे इस मसले पर सोचना था कि कैसे घर का माहौल दुरुस्त करूं। एक ही हल समझ में आया कि किसी तरह प्यार और मोहब्बत से मारिया को राम करूं। बेटे से कुछ कहने का मतलब है घर की खुशियों को ख़राब करने के मुतरादिफ है। मैंने मारिया की फितरत को समझना शुरू किया। वो जानवरों से बहुत प्यार करती थी। अपनी पालतू बिल्ली का बहुत ख्याल रखती थी। अपने परिंदों को दाना डालती, इनकी कोलियों को धोकर पानी भर कर रखती। अगर कोई फ़कीर सदा देता तो दौड़कर जाती और मदद भी ज़रूर करती। मैंने अंदाज़ा लगाया इस लड़की की फ़ितरत अच्छी है, लेकिन ये तरबियत से महरूम रही। जब इंसान किसी फ़ितरत को जान ले, इसका दिल जीतना आसान हो जाता है। मगर मारिया असल में प्यार की भूखी थी। मैं चूँकि टीचर थी, बड़ों और बच्चों की पहचान रखती थी। मैंने जाहिदा के ज़िम्मे लगाया कि तुम भाभी के करीब होने की कोशिश करो, इसकी पालतू बिल्ली का बहुत ख्याल रखो और इससे प्यार का इजहार करो। मारिया इसी तरह पहले पहल तुम्हारी जानिब मुतवज्जो होगी और फिर अपने पालतू बिल्ली और तोतों वगैरह को मेके से लेकर आई थी। जाहिदा ने इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। जब मारिया अपने कमरे से निकलकर पालतू जानवरों की देखभाल करना चाहती, जाहिदा जल्दी से इसकी तरफ दौड़ पड़ती, इसकी मदद करने की कोशिश करती, इसके पालतू परिंदों और बिल्ली से इजहार मोहब्बत करती। मारिया रफ्ता रफ्ता जाहिदा से मानूस होती गई और अब वो इसके साथ दोस्ताना अंदाज में बातें करने लगी। सच है, इंसान प्यार और इखलास से ही किसी का दिल जीत सकता है। शिकवे शिकायत हरगिज़ नहीं। बिलाखिर जाहिदा और की मेहनत रंग लाई और वो अपनी मगरूर भाभी से दोस्ती करने में कामयाब हो गई। जाहिदा मारिया के करीब होती गई तो अब वो इसके कमरे से निकाल कर मेरे कमरे तक लाने लगी। बहू मुझसे सलाम दुआ करने लगी। जाहिदा से बात करती तो मुझे भी मुखातिब कर लेती। घर में कुफ्र टूटा तो मेरे दिल की घुटन कम हुई। जाहिदा भाभी की मसरूफियात के मुताबिक वक्त निकालती। मैंने बेटे को भी मारिया की शिकायत ना की, इस बारे कोई बात ना मुंह से निकाली कि वो सारा दिन हमसे कैसा सलूक रखती है। जानती थी कि वो मारिया का बहुत ख्याल रखता है और इसकी खुशी पर निछावर रहता है और अपनी बीवी की मोहब्बत में अब मुझे भी अक्सर नज़रअंदाज कर देता है। वो बहन जो पहले इसकी जान थी, जिसके बगैर निवाला ना तोड़ता था, अब इससे बात किए कई दिन गुजर जाते थे। लेकिन मारिया को रोज़ाना ऑफिस से आने के बाद बाहर ज़रूर लेकर जाता था, किसी न किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना ज़रूर खिलाता था। इन सब बातों के बावजूद मैं ना सास बनी और ना बेटी को नंद बनने दिया। मैं जाहिदा को समझाती कि कल अपना करो, अपनी भाभी से मोहब्बत करो, इससे मोहब्बत करोगी तो भाई की मोहब्बत को भी हासिल कर पाओगी, वरना अपने भाई को हमेशा के लिए खो दोगी। यही मेरा तजर्बा कहता है और यही ज़माने का दस्तूर है। जब मनपसंद चहेती बीवी आ जाती है, माँ और बहनें अगर फरासत से काम ना लें तो बेटे और भाई के दिल से मनफी हो जाती हैं और अगर वो सास और नंद बन जाएं तो अपने बेटे को ज़ाया कर देती हैं।
اور میں یہ دونوں باتیں نہیں چاہتی تھی۔ میری بیٹی سمجھدار تھی اور صبر والی تھی۔ جیسا میں نے اسے کہا وہ کہا مانتی رہی۔ ایک دن ایسا آیا کہ ماریا مجھے ساس کی حیثیت دینے پر مجبور ہو گئی۔ اب وہ مجھے امی کہنے لگی تھی اور ایک نارمل رویے کی حامل تھی، اور ہم کو اس کے ساتھ بات کرنے میں آسانی محسوس ہونے لگی تھی۔ بے شک ہم ایک ہی گھر میں کے فرد جیسے ہو گئے تھے۔ ماریا جہاں جاتی مجھے بتا کر جاتی، کبھی کبھی مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے بھی کہتی۔ اب اس نے ایک فیملی کے ادب و آداب سیکھنے شروع کر دیے تھے، جبکہ وہ پہلے کہیں جاتی تو ہمیں بتانے کی ضرورت محسوس نہ کرتی تھی۔ جب میں نے اس کے ساتھ ممتا بھرا سلوک رکھا تو وہ مجھے اپنے دل کے قریب سمجھنے لگی۔